السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے سامعین کرام اور سننے والے تمام بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو دوبارہ عید الاضحیٰ کی شکل میں خوشی کا دن عطا فرمایا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں عید الاضحیٰ یعنی عید قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے ایک بہت ہی برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ انہوں نے اللہ سے ایک فرزند کی دعا کی تھی۔ اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک چاند سا بیٹا سے نوازا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل رکھا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جیسے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بڑھتی گئی، ان کی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی دل میں بڑھتی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دینے کو تیار تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا محبت کا امتحان لینا چاہا اور خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کے راہ میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا منشا ہے کہ ہماری محبت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنے خواب کا تذکرہ بیان فرمایا، یعنی بتایا، تو اسماعیل علیہ السلام کے جواب پر انہوں نے جواب دیا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ یہ حوصلہ مند جواب سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام منشاء الہی یعنی اللہ تعالی کے ارادے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے اپنے پیارے بیٹے کو گھر سے لے کر نکل پڑے۔ اللہ کی کہی ہوئی باتوں کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کی دی ہوئی آزمائش امتحان کو پورا کرنے کے لیے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو تو پہلے سے پتہ نہیں تھا کہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، بس حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ گھر سے نکل پڑے۔ ہاتھ میں چھری لی اور رسی لے کر گھر سے نکل پڑے، تو شیطان کو یہ چیز گوارا نہ ہو سکا۔ شیطان ہر نیک چیز میں اپنا بادھا ڈالتا ہے، روک ٹوک کرتا ہے، کیونکہ اس کو پسند نہیں ہوتا۔ تو شیطان سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والدہ کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو، ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گیا ہے۔ بہت بار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے یہ کہا، تو
اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بار بار یہ فرما رہی تھی، بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے کیا؟ جب بہت بار ایک ہی جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے شیطان یہ سنا تو اس نے زبان سے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ترنت کہہ پڑی کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو بے شک اللہ کے راستے میں اگر میرے پاس ایسا 100 اسماعیل بھی ہوتا، شہید کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ جب ہار مان کر جب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے شیطان کی بات نہ بنی تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کے پاس آیا اور کہا کہ کیسے باپ ہو تم، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہو۔ مطلب ان کے دلوں میں ہر طرح کی جتنی کوشش ان سے ہو سکی شیطان سے بہکانے کی کوشش کرا، راستہ سے بھٹکانے کی کوشش کرا، لیکن ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی بات ذہن میں ڈالی، کہا کہ اے اسماعیل، تمہیں پتا ہے کہ ابراہیم یعنی تمہارے ابو، تمہارے والد تم کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام بھی یہی کہیں، کیا بھلا کوئی اپنا باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اس کے بھی دل میں بہت سارے خیالات، بہت ساری باتوں کو ڈالا، لیکن پھر اس نے کہا، شیطان کہہ ہی ڈالا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام بھی یہی بات کہے، میں سینکڑوں اسماعیل بھی اگر ہوں تو اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ شیطان ہار مان کر چلا گیا، کیونکہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے لیے قربانی کا دن بنایا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نکل پڑے، میدان مینا میں پہنچے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لیٹا دیا اور لیٹا کر اسماعیل علیہ السلام کے آنکھ پر پٹی لگا دیا، کپڑا باندھ دیا اور خود بھی اپنے آنکھ پر پردہ لگا لیے تاکہ باپ کی محبت یا بیٹے کی محبت کو دیکھ کر حکم الہی سے رک نہ جائے، اسی لیے لگا لیا۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹے ہیں، ادھر ابراہیم علیہ السلام چھری کو تیز کر رہے ہیں پتھر سے رگڑ کر کے۔ تب اللہ تعالی نے دیکھا کہ میرے محبوب میرے حکم پر کھرا اترا، عمل کرنے کے لیے ترنت کود پڑا، تو جبرائیل علیہ السلام کو بولا کہ جبرائیل، اسماعیل کے گردن پر ذبح چھری چلنے سے پہلے تم جا کر یہ جنت کا ایک جانور دمبا کو رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں سے اپنے پاس سے ہی چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر حرام کر دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ہزارہا بار، سینکڑوں بار اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری کو رگڑ رہے ہیں، لیکن چھری چل ہی نہیں رہی ہے، مانو ایسا کہ گردن پر ایک لوہے کی کچھ بن گیا ہے، لوہا کا ایک بن گیا جس سے کہ چھری کٹ ہی نہیں رہی ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام بہت کوشش کرتے رہے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر اس دمبے کو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دیا اور دمبا ذبح ہو گیا۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی، ایسے پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا تھا، بہت کوشش، بہت آرزو، بہت خواہش تھی ابراہیم علیہ السلام کی، بہت دعا کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے آخری عمر بڑھاپے کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک اولاد عطا کی، اور اولاد بھی اتنا فرزند عطا کیا، اتنا اچھا اولاد عطا کیا جس سے ابراہیم علیہ السلام بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن اللہ کے حکم سامنے
کوئی محبت نہیں، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن آج ہم مسلمان لوگوں کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں سے کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں کسی چیز کو قربان کرو تو ہم لوگوں سے نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اس لیے قربانی کا دن بنایا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی محبوب چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا۔ محدثین فرماتے ہیں کسی نے کہا ہے کہ سنت کیا ہے، کسی نے واجب کہا ہے۔ تو اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کو واجب کیوں کہا گیا ہے۔ قربانی کو واجب اس لیے کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صاحب نصاب ہے وہ اگر اپنی محبوب چیز کی قربانی اگر نہ دے تو میرے عیدگاہ سے دور رہے، میرے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اسی بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ارشاد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یعنی اللہ تعالیٰ نے قربانی کو واجب کہا ہے، سنت نہیں۔ قربانی بہت ہی آسان چیز نہیں ہوتی ہے، اپنی محبوب چیز کی قربانی اتنی آسانی سے کوئی نہیں دے پاتا ہے۔ قربانی کا کرنا، جب انسان قربانی کرتا ہے، اللہ کو اپنے پیغمبر کی ادا پسند آئی۔ آج ہم بقرعید کے موقع پر جانور کی قربانی کرتے ہیں اور انہی کی سنت کو، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ عید قربانی ہم لوگوں کا ایک بہت ہی اہم پیغام دیتا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے سب کچھ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ کے محبوب سب سے بڑھ کر ہو، اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہو، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت میں اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے پر تیار ہو گئے تھے۔ عید قربانی کے دن ہر مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق سے نئے کپڑے پہنتا ہے اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتا ہے اور عیدگاہ اور جامع مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد واپس آ کر اللہ کے راستے میں جانوروں کی قربانی دیتا ہے، اللہ کی نعمت کو پورا کرتا ہے۔ قربانی کا دن بندہ کا کوئی بھی عمل قربانی کے دن بندہ کا کوئی بھی عمل قربانی سے بہتر نہیں ہے۔ قربانی ہم کو ایک پیغام دیتی ہے، لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم اس پیغام کو بھول جاتے ہیں اور صرف کھانے پینے اور خوشیاں منانے میں لگ جاتے ہیں۔ آج جب اللہ کے دین کی نسبت پر ہم سے اپنے جان و مال اور وقت کی قربانی مانگی جاتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم دین کے جلسوں میں تھوڑی دیر کے لیے نہیں بیٹھ پاتے ہیں تو ہم اپنی محبوب ترین چیزوں کو اللہ کے لیے کیسے قربان کر سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں عید قربانی کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کے دن جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آ جاتی ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ قربانی ایسے جانور کی دے جس کے بدن میں، جس کے جسم میں بہت زیادہ بال ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ قربانی والے جانور کے جسم میں بال ہوگا، ہر ایک بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ اور قیامت کے دن کھر اور اپنے سینگ کے ساتھ جانور آپ کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا، کہے گا کہ اے میرے اللہ، اس نے آپ کی راہ میں مجھے قربان کر دیا تھا، آپ اس کی سفارش کر دیجئے۔ وہ شفاعت کا ذریعہ بنے گا آخرت میں۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ عید قربانی کی جتنی کوشش ہو سکے اچھے سے کوشش کرے کہ عید قربانی دے، اللہ کے راستے میں قربانی دے، اللہ کو خوش کرے،
اللہ کی دی ہوئی خوشی کے دن کو خوشی کے ساتھ منائے اور شکر ادا کرتے رہیں۔ اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔